ألا لله الدين الخالص۔ امام حسین نے قرآن کو سمجھا اور اس کے بعد اپنے نانا نے کہا کہ دیکھو تم جنت کے جوانوں کے سردار ہو۔ عام لوگ تو جنتی قرآن پڑھتے جائیں اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں، جو خاص سردار ہے اس نے قرآن کتنا پڑھا ہوگا۔ میں آپ کو امام حسین نے وہ آیات جو انہوں نے مدینہ سے چلتے پڑھی اور پھر کربلا میں آخری وقت تک جا کر پڑھی، میں انشاءاللہ اس کا آپ کو ایک دورہ کرواؤں گا۔ قرآن کا انتخاب بہت لوگ کرتے ہیں، جیسے تنظیم اسلامی نے قرآن کا انتخاب بنایا ہو کہ یہ آیتیں پڑھیں جو بنیادی سمجھ دیتی ہیں۔ ایک انتخاب حسین ابن علی نے بھی کیا تھا اپنی راہ میں۔ جو چیز کوئی اپنے لیے منتخب اور چوز کرتا ہے وہ اس کو طاقت دیتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے۔ جب وہ آیات اور ان چیزوں کو سنتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے اپنے عمل میں، اس کو استقامت آتی ہے۔ حسین ابن علی نے بھی جو ورد کیے ہیں جن آیات کے، وہ اس کے حوصلوں کو بلند کر رہی تھی۔ حسین ابن علی نے جب اپنا گھوڑا بڑھایا ہے وہاں سے، تو اس گھوڑے کو جب امام حسین نے بڑھایا ہے تو وہ گھوڑا بڑھانا ان کے ہاں، عربوں کے ہاں ایک شجاعت کی علامت ہوتی تھی۔ لیکن وہ گھوڑا جس وقت بڑھتا تھا تو عربوں کے ہاں جو گھوڑا میدان میں اتارا جاتا تھا تو اس کے کچھ اغراض ہوتے تھے۔ ایک غرض ان کا قومی تعصب ہوتا تھا کہ ہم عرب ہیں اور دنیا عجم ہے، ہم بولنے میں فصیح و بلیغ ہیں، دنیا تو گونگی ہے، اس کو تو بات بھی کرنی نہیں آتی ہے ہماری طرح۔ تو اپنے قومی تعصب میں عربی لوگ مر جاتے تھے اور کٹ جاتے تھے گھوڑا دوڑانے کے لیے، جنگیں لڑتے تھے، پھر قومی تعصب سے ذرا نیچے اترتے تھے۔ اگر باہر کا دشمن نہیں آیا ہے تو پھر اندر کے جو دشمن قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، پھر اس قبیلے کے تعصب میں جنگ لڑتے تھے، چاہے سارا قبیلہ مر جائے اور 300 سال جنگ ہی لگی رہتی تھی۔ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا اور کبھی گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، حالی نے لکھا ہے۔ بسوس اور داس کی لڑائیاں جو ہوئی ہیں وہ اسی مسئلے پر ہوئی کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھا ہے، پانی تمہارے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے کیوں پیا ہے، میرا گھوڑا تمہارے گھوڑے کا جھوٹا پانی نہیں پیے گا۔ آپ کے ہاں جو کھانا نہیں کھاتے جھوٹا ایک پلیٹ میں چھوڑا ہوا، آپ بھی وہی عرب جاہل ہیں اور آپ بھی وہی ہندو اور مشرک ہیں جو کسی کے چھوڑے ہوئے کھانے کو اگر سامنے رکھ دیا جائے تو نہیں کھاتے ہیں۔ یہ عادت ہم میں بھی تھی، پھر ہم نے اپنے استاد جی کو دیکھا کہ انہوں نے چھوڑا ہوا کھانا کھایا، پھر ہم نے وہ چھوڑا کھانا کھانے کی عادت ڈالی۔ امام حمید الدین فراہی مولانا امین حسن اصلاحی کے استاد ہیں، جس کو گاندھی اپنے دادا استاد کہتے ہیں نہیں۔ انہوں نے جب وہ بھی علی گڑھ کے بڑے پڑھے لکھے تھے، قرآن ان کو بھی خدا نے بڑا سمجھ دیا تھا۔ جب مدرسہ بنایا تو مدرسے کے طلبہ کیا کرتے تھے، روٹی کے ٹکڑے اتار کر پھینک دیتے، اچھی روٹی کھا لیتے۔ وہ آخر میں سب کی روٹیوں کو اکٹھا کرتے، نمک ڈالتے پانی میں اور مرچ ڈالتے، اس کو نرم کر کے وہ کھا جاتے۔ کیا طلبہ کی چھوڑی ہوئی روٹیاں ہیں، قرآن پڑھنے والوں کی چھوڑی ہوئی روٹیاں ہیں۔ جھوٹا پانی وہ لوگ نہیں پلاتے تھے، اس کے لیے جھگڑے کرتے، 50 سال 100 سال جنگ رہی۔ کتنے سال؟ 100 سال۔ ایک مرا گھوڑا ہمارا گھوڑا تھا، تم کون ہوتے ہو وہ گھوڑا؟ پھر اور نیچے اترتے تو تجارتی غرض کے لیے گھوڑوں کا سفر کرتے تھے، ان کو گھوڑے عزیز سے کہ ملک شام جائیں گے، تجارت کریں گے اور دولت لے کر آئیں گے۔ پھر اور نیچے اترتے تھے
تو تکبر اور تفاخر کے لیے کہ میرے پاس فلاں گھوڑا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں فراری ہے، فلاں میرے پاس گاڑی ہے، فلاں گاڑی، تکبر اور تفاخر کرتے اپنے درمیان میں، اور پھر نیچے اترتے تو خاندان کی حفاظت کے لیے گھوڑا رکھا ہوا تھا کہ اگر میرے خاندان کو کسی نے کچھ کہا تو میں گھوڑے پر چڑھ کر اس سے جنگ کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں چل رہی تھی جب قرآن مجید میں سورہ عادیات اتر آئی، اور یہ سورہ عادیات جو ہے یہ 100 نمبر قرآن مجید کی سورہ ہے، اس کو گھر جا کر آپ پڑھیے گا۔ خدا نے فرمایا والعادیات ضبحً، ان سرپٹ گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، فالموریاتی قدحً، جب وہ پتھروں پر اپنے پاؤں کی نال مارتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، فالمغیراتی صبحً، اس پر بیٹھ کر صبح سویرے تم دشمن پر چھاپا مارتے ہو، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، وہ گرد اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، دشمن پر دہشت پھیل جاتی ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر وہ اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں اور دلیری سے تم اس پر بیٹھ کر جنگ کرتے ہو۔ قرآن نے بتایا کہ یہ ایک گھوڑا ہے کہ جس سے تم اپنے تعصب کی آگ اور دنیا بھر کے کام لے لیتے ہو، تم دنیا بھر کے کام لیتے ہو۔ حسین ابن علی کی نظر میں یہ سارے قومی تعصب، یہ قبائلی تعصب، یہ تجارتی تعصب، یہ تفاخر، یہ خاندان کی حفاظت کہ میں عربی ہوں اور میں بنو ہاشم کا ہوں اس لیے مجھے بنو امیہ سے جنگ لڑنی ہے، نہ تھے۔ اب رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کا آپس میں لڑائی کا جھگڑا تھا، اور پھر بعد میں رشتہ داریاں نکال کے ہم کو دکھاتے ہیں کہ فلانا فلانے کے گھر میں شادی ہوئی تھی، فلانی فلانے کے رد میں شادی ہوئی تھی، ان کا رد ہو گیا۔ حسین ابن علی نے اپنے کسی قبیلے کے تعصب میں جنگ نہیں لڑی ہے کہ میرا باپ خلیفہ تھا، میرا بھائی خلیفہ تھا، میں بھی خلیفہ ہوں۔ حسین ابن علی نے کسی تجارتی غرض کے لیے نہیں گئے ہیں کہ یزید کے ساتھ میں جب اٹھ کھڑا ہوں گا ایک امیدوار کے طور پر، وہ مجھے یزید کہے گا اتنے اربوں لے لو، اتنے کروڑوں لے لو اور میرے حق میں بیٹھ جاؤ۔ ایسی کوئی تجارت حسین کے دل میں نہیں تھی، نہ حسین کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، اور بطور تکبر و تفاخر حسین جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں کہ میرے ہوتے امت کس طرح سے یزید کا انتخاب کرے یا مسلط ہو جائے۔ اور نہ امام حسین نے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے اس گھوڑے کو آگے بڑھایا ہے کہ اگر میرے خاندان میں سے کوئی کسی کو یزید مار دے، اور مسلم بن عقیل کو چونکہ مار دیا ہے تو میں مسلم بن عقیل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بھائی کے لیے یزید سے جنگ لڑوں گا، جو میرا قاصد بن کر پہلے کوفہ میں جا پہنچا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید کو خبر نہ تھی، اس نے قاصد حسین کے چچا کے بیٹے حضرت مسلم کو جو پہلے شہید کروا دیا، جس کی خبر کربلا میں پہنچی ہے، یہ کیسے اس حرام خور کو نہیں پتا ہے؟ یہ آپ کو بیوقوف بنائیں گے جن کو واقعہ یاد نہیں، ہم کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ بحمداللہ بحمداللہ بحمداللہ، اللہ کی حمد و ثنا ہے اس پر۔ حضور والا یہ گزارشیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، ہم پڑھیں گے حسین کا مقصد کیا ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ حسین اپنے منہ سے اپنا مقصد بیان کرتے ہیں، اور وہ مقصد جب آپ سنیں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ اصل مقصد حسین تھا کیا، اور وہی مقصد حسین آج بھی امت کو پیغام کیا دے رہا ہے، ہمیں اس سے گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں نواسب کے پیچھے نہیں جانا ہے، ہمیں اپنی راہ متعین کرنی ہے، ہمیں اپنے نور کا سفر کرنا ہے۔
ہم ان کے منہ نہیں لگنا چاہتے ہیں، یہ ہماری راہ کھوٹی کر رہے ہیں، یہ بار بار ہمیں انٹرپٹ کر کے چاہتے ہیں کہ ہم فرسٹ نہ آئیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کبھی کتاب کی لائٹیں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پنکھا بند کرتے ہیں، کبھی ہمارے سامنے آ کر ناچتے اچھلتے کودتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے دنیا لہو و لعب ہے۔ ان مولویوں کے لیے یہ مناظرے کرتے ہیں، ممبروں پر اچھلتے ہیں، دعوت مناظرے ہم کو دیتے ہیں، یہ طرح طرح کی پوسٹیں اور کتابیں شیئر کرنے کے بعد ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جو نور کا سفر کر رہے ہیں ہم بھی ان کی طرح اندھیروں کا سفر کرنے لگے۔ ہم یہ اندھیروں کے قائل نہیں، کیونکہ ہم نے خدا کو مان لیا ہے، عروۃ الوثقی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور ہم نور کا سفر کر رہے ہیں، اندھیرے چھوڑ آئے ہیں محمد مصطفیٰ کے پیچھے لگ کر کے۔ حسین ابن علی نے جو گھوڑے بڑھائے ہیں اور اس کے باپ نے جو گھوڑے بڑھائے ہیں، علی مرتضیٰ نے جو حسن نے گھوڑے بڑھائے ہیں، وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جو گھوڑا بڑھا ہے حسین ابن علی کا، وہ گھوڑا ایک اور طرز کا گھوڑا ہے۔ وہ گھوڑا جب بڑھایا ہے تو پیش نظر امام حسین کے خیر کو قد تبین الرشد من الغی، حق کی راہ کو گمراہی کی راہ سے الگ کرنے کے لیے بڑھایا ہے، خیر کو غالب کرنے کے لیے شر کے اوپر گھوڑا بڑھایا ہے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے گھوڑا بڑھایا ہے۔ گھوڑے ادھر بھی بڑھتے ہیں، گھوڑے ادھر بھی بڑھے ہیں، گھوڑے ادھر بھی بڑھائے جاتے ہیں۔ امام حسین نے جو اپنے، یہ تو شیعہ کا ظلم ہے کہ وہ شبیہ ذوالجناح کو دھولا میاں بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ نہیں تھا حسین کا گھوڑا جس سے مرتیں مرادیں مانگی جائیں، جس کے نیچے سے بچے گزارے جائیں، جس کو نہلا کر کے جس کا پانی پیا جائے اور اس کے منہ کی رالیں چاٹی جائیں، جس کے اوپر سونا اور چاندی لگایا جائے اور حریر و ریشم بہلا کر اس پر کے زعفران چھڑک کر اس کو خون کا نشان ظاہر کیا جائے، جس پہ سیب لٹکا کر صحت کے لیے دعائیں اور پھول لٹکا کر اپنی زندگی کی بلائیں رفع کی جائیں۔ حسین کا گھوڑا مانگنے کے لیے نہیں آیا، نہ دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ نشانی اس علامت ہے اس بات کی کہ تم کو بھی دین راہ میں اگر کوئی کام کرنا ہے، کوئی صلاحیت آگے بڑھانی ہے، تو فقط دین کی حفاظت کے لیے بڑھانی ہے۔ امام حسین سوار ہیں اپنے اس گھوڑے کے، اور اس کے لیے ایک سلام لکھا ہے ایک آدمی نے، کہا گفتار تیری صادق، کردار تیرا احسن۔ امام حسین کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ گفتار تیری صادق، کردار تیرا احسن، عالم پناہ بن کر پھیلا ہے تیرا دامن۔ دنیا کو تم نے اپنے جو دامن پھیلایا ہے، اسے کہا آؤ حسین ابن علی کے دامن میں آؤ، اور یہاں سے ہدایت پا کر اغراض کی نفی کر کے اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھو۔ اور ہے خیمہ گاہ تیری انسانیت کا مامن، اور تیرا جو کربلا میں خیمہ لگا تھا وہ انسانیت کے لیے امن کا ایک پیغام تھا، مامن امن سے نکلا ہے۔ اور ذوالجناح تیرا امادہ بر قدم زن، اور تو نے اس کے لیے اپنے گھوڑے کو تیار رکھا ہوا تھا کہ جب بھی راہ خدا میں بلایا جائے گا تو میں آؤں گا۔ اور آخری مصرع اس نے قرآن مجید کا لکھا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، تیرا سر پیٹ گھوڑا دوڑا ہے، راگ اور خون کے اندر دوڑا ہے۔ خون کس کا؟ خون اپنوں کا بھی اور پرایوں کا بھی، علی اکبر کا بھی، علی اصغر کا بھی، اون و محمد کا بھی، عباس کا بھی، اپنا بھی اور پرایوں کا بھی، مسلم بن اوسجہ کا بھی، زہیر ابن القین کا بھی، حبیب ابن مظاہر کا بھی۔
والعادیات ضبحن فالموریات قدحن. پا در رکاب کوئی سنبھل رہا ہے، ابھی کوئی پاؤں رکھ رہا ہے اور کوئی سنبھل رہا ہے، اپنے آپ کو جنگ کے لیے آمادہ کر رہا ہے. ایک انقلاب جیسے سینوں میں پل رہا ہے. جنگ کی تیاری ہو رہی صبح کے وقت میں، رات کو امام حسین اپنی تلوار کو سیکل کر رہے ہیں، تیز شعر پڑھتے جاتے ہیں. دنیا تو اب اس قابل نہیں رہی، تو نے کس سے وفا کی ہے؟ میرا بھائی نہ چھوڑا، میرا باپ نہ چھوڑا، میرے یار نہ چھوڑے، میرے امان و انصار نہ چھوڑے. دنیا تجھ سے جو بھی پیار کرے گا وہ تیرے لیے تو اس کے ساتھ دھوکہ کرے گی. جب یہ آپ نے اشعار پڑھے، بی بی زینب و بکان روئی اپنے خیمے میں، کہ بھائی پہلے باپ اور حسن نہیں مرے تھے، آج مر گئے تیرے شعر پڑھنے پر. اب احساس ہوا ہے مجھ کو. پا در رکاب اور کوئی سنبھل رہا ہے، ایک انقلاب جیسے سینوں میں پڑ رہا ہے. شب کی سیاہیوں سے سورج نکل رہا ہے. یخرج من الظلمات الی النور. شب کی سیاہیوں سے ڈر گئے تھے سارے اس وقت. ایک ایک آدمی جس کا نام بھی لوگ جو روکنے والا تھا یا جس نے نہیں روکا، سب ڈر گئے تھے. ایک حسین نے نگاہ کی پورے عالم اسلام پر، کسی نے حوصلے نہ دیے. ایک حسین اپنے ہی حوصلوں پر اٹھا جو حوصلے قرآن نے اس کو دیے تھے. قرآن اس کا ساتھی تھا. قرآن تہجدوں میں حسین پڑھیں، قرآن نانا سے سنا تھا، قرآن امی عائشہ سے سنا تھا، قرآن امی فاطمہ سے سنا تھا، قرآن نبی کی 11 بیویوں، حسین کی 11 نانیوں سے قرآن سنا تھا. ایک نانی کسی کو پال دے تو وہ جنت کا ٹکٹ لے رہا ہے، جس کی 11 نانیاں اس کو قرآن سکھائیں اور ایک نانا وہ کیا کر رہا ہوگا؟ جس کی 3 خالائیں اسلام پر ہوں اور ان کے شوہر بھی اسلام پر ہوں، خالو بھی سارے کے سارے یہ متقی ہو، کیا ہوگا؟ جس کا باپ سراپا ایمان ہو اور رسول نے اس کو خیبر میں کہا ہو کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اس علی مرتضیٰ سے، اور علی مرتضیٰ اللہ سے پیار کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے محب ہیں، اور میں محمد بھی اس سے پیار کرتا ہوں. جملہ سنیے، خدا اور اس کا رسول علی سے محبت کرتے ہیں اور علی خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ نے کہا اس کو کہو سرٹیفکیٹ دو، یہ جا تو رہا ہے آج خیبر میں، ہمیں عشق ہو گیا ہے علی سے. اللہ فرماتے ہیں، رسول نے فرمایا ہمیں عشق ہو گیا ہے علی سے، کیونکہ علی ہم دونوں سے اتنا عشق کرتا ہے کہ ہم بھی پھر اس کے ہی عاشق ہو گئے ہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اس کے پاس جوانی بھی کٹے، بچپن بھی کٹے، سب کچھ کٹے. اگر ماں چلی گئی تھی تو گود تو علی کی تھی. وہ علی جو کبھی گود رسول میں جوان ہوا تھا، آج اسی گود میں حسین جوان ہو رہے ہیں. صحابہ کی عظمت کے ترانے پڑھنے والوں کو علی صحابی نظر نہیں آتے ہیں کیا؟ میں یہ جب کہتا ہوں کہ یزید نے کیوں نہیں بدلہ لیا حضرت حسین کے قاتلوں کا، تو بڑے بڑے علماء آج بھی مجھے صبح ارلی مارننگ جو فون ہے میرے کے بڑے قابل اعتماد دوست کا، پلٹ کر کہا کہ علی نے کب عثمان کے قاتلوں کا. میں نے کہا بس رک جائیے، یہی تو بتاتی ہے بات کہ آپ کے قلب میں حرکت کیا کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اس نے یہ ظلم کیا ہے، لیکن آپ جو پلٹ کر مجھ پر وار کر رہے ہیں، جس کو میں نے ڈھال سے روک لیا ہے، اگر علی نے نہیں لیا ہے تو لیا تو حضرت معاویہ نے بھی نہیں ہے. آؤ میدان میں ہم سے اگر گفتگو کرنا چاہتے ہو. علی کی تو کسی حصے پہ حکومت تھی یا نہیں تھی؟ حضرت معاویہ کی تو پوری دنیا پر حکومت ہو گئی تھی. آپ جو پلٹ پلٹ کر وار کرتے ہیں اور مجھے تانا دیتے ہیں اہل بیت رسول کا، یہ بات بتاتی کہ اندر نسب جنم لے چکا ہے. اب کسی کا نسب 10 سال کا ہے، کسی کا 11 کا ہے، کوئی 40 کا ہو گیا، کوئی بڈھا ہو کر مر رہا ہے. آپ کا یہ تعصب بتا رہا ہے ہمیں. جو آدمی ان کے گناہوں کو اور ان کے کاموں کو بنو امیہ کو پلٹ کر اہل بیت رسول کے لیے بھی تانا بنا کر پیش کرے، وہ ناسبی ہو چکا ہے.
اس کے دل میں نہ صحابہ ہیں نہ اہل بیت. اس کو سکھایا یہ گیا ہے. نواسب کے اماموں نے سکھایا ہی اپنے بچوں کو یہی ہے کہ بچوں جب تم پر حملہ ہو جائے تو تم صحابہ کا تو نام ادھر لیتے رہو, بعد میں انہی صحابہ کے خلاف بھی ہو جاؤ. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں بناء الفاسد علی الفاسد, غلط بات پر. اگر علی نے نہیں لیا تو اس کا تو فرض تھا یہ اپنا جواب دہ ہوتا, وہ اپنے جواب اللہ کے ہاں جواب دہ ہوتے. یہ جواب نہیں, یہ جواب بنا نہیں, اسے اپنے پاس ہی رکھ لیجئے, ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے. یہ اہل علم کے ہاں غیر منطقی جواب ہے. ایک انقلاب جیسے سینوں میں پل رہا ہے, شب کی سیاہیوں سے سورج نکل رہا ہے, کربل میں جو بہا تھا وہ خون اب ابل رہا ہے. سید علی گیلانی کے ہاں دیکھا نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ. آپ کہتے ہیں جنازے روکے جانے کی ایک تاریخ ہے. حسن کا جنازہ روکا گیا ہے. علی کے جنازے میں تھوڑے سے لوگ ہیں. حسین کا تو جنازہ ہی نہیں پڑھا گیا ہے. اپنے مرنے والے شہداء کا یہ پڑھتے ہیں, حسین کا تو جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا ہے. امام حسن بننا ابھی گزرے ہیں, ابھی گزرے ہیں, ان کا جنازہ مصر میں نہیں پڑھا گیا گا. 3 بہنیں اور 1 باپ نے مل کر جنازہ اٹھایا ہے مصر میں. سید قطب کا جنازہ روکا گیا ہے. سیدوں کی ایک تاریخ ہے جنازے روکے جانے کی. یہ حق پر مرتے ہیں جب, تو جنازے روکے جانا ان کی قسمت ہے. ہاں, کربل میں جو بہا تھا وہ خون بہ رہا ہے. اس خون میں روشنی ہے اور پھیلتی ہے چھن چھن, والعادیاتی ذبحن فالموریاتی قدحن. دیکھیے امام حسین کا گھوڑا معمولی گھوڑا نہیں ہے. جو شیعہ کے ہاں تو وہ بت ہے, روافظ کے ہاں بت ہے, ہمارے ہاں وہ بت نہیں ہے. آفاق میں صدائے تکبیر گونجتی ہے, یہ کربلا کی رات ہے. لگتا ہے جیسے دنیا تبدیل ہو گئی ہے, سب قافلوں کی منزل کیوں کربلا بنی ہے. ہر آدمی راہ خدا میں کیوں جان دینا چاہتا ہے, کیوں شہید کے درجے اس قدر بلند ہیں. سب قافلوں کی منزل کیوں کربلا بنی ہے. پھر آسمان سے گویا سورہ کوثر اتر رہی ہے. انا اعطیناک الکوثر. تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو بھی اللہ نے فرمایا کہ تیری بیٹی فاطمہ سے اس قدر خیر کثیر جاری ہوگا نبی, جو تجھ کو بے اولاد کہتے ہیں اور بے نام و نشان کہتے ہیں, ان شانئک ھو الابتر, یہی ختم ہو جائیں گے. پھر آسمان سے گویا سورہ کوثر اتر رہی ہے. کھلنے کو ہے یہ منظر, اٹھنے کو ہے یہ چلمن, فالعادیاتی ذبحن فالموریاتی قدحن. اب یہ پردہ اٹھ جائے گا کچھ دیر کے بعد. شاننا تو لگ گیا ہے. یزیدی ایک طرف ہو رہے ہیں, حسینی ایک طرف ہو رہے ہیں. بریلویوں میں پیر فضل ہے چشتی, وہ ہو گیا. جو بندیوں میں مماتی ہو گئے, اہل حدیثوں میں نہ حیاتی نہ مماتی, یہ ویسے ہی دماغ کی خرابی کے ویسے ہی ہو گئے. شیعہ کے اندر بھی یزیدی ہیں جو حسینی مقصد کو نہیں جانتے ہیں, فقط ماتم کر کے اور رسومات ادا کر کے کھا پی کر علی علی کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں, وہ بھی دراصل یزیدی ہی ہیں. چھاننا لگ گیا ہے. اب تو ایک طرف جانے دینے والے ایک طرف ہو جائیں گے اور جو دوسرے ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں گے. دنیا میں تحریکیں چل پڑی ہیں, یہ قیامت کے ظہور ہے. یہ وقت قریب آ رہا ہے, چھاننے لگ جائیں گے. جو دین کو علم لینے کے بعد عمل سمجھ رہے ہیں وہ جانے دینے کے لیے بڑھ رہے ہیں. جو گھروں میں تسبیحاں پڑھ رہے ہیں یا کھانے کے لیے محافل و مجالس کرا کر کے یہ طرح طرح کی رسومات ادا کر کے یہ الگ ہو جائیں گے. یہ الگ منظر نامہ بدل رہا ہے.
منظر چھاننا لگ گیا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ یورپ سے بہت سے انگریز مسلمان ہو کر ادھر آ رہے ہیں, مکہ و مدینہ جا رہے ہیں, انڈونیشیا میں انہوں نے اسلامک ولیج بنا لیے ہیں, 2,000 نفوس 50,000 حضور پر پورے پورے ولیج بن گئے ہیں. امریکہ کے اندر 1980 میں اسلامک ولیج بن گیا تھا جہاں پوری اسلامی زندگی گزاری جا رہی ہے, اور آپ کے مسلمان ادھر سے ادھر جا رہے ہیں کہ ہم یورپین بن جائیں. چھاننا لگ گیا ہے, چھاننا لگ گیا ہے. جو جا رہے ہیں وہ ان کے ہم نوا ہو جائیں گے. رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قرب میں جا کر میری امت میں سے ہی ایک گروہ مشرکین اور کافروں کے ساتھ جا کر مل جائے گا, جیسے دبئی والوں نے وہاں پر مندر بنا لیے ہیں, یہ مل گئے ہیں. افاقی تناظر میں سوچو, نکلو اس چھوٹے سے چکر سے. حسین ابن علی نے کی نظر میں اسلام ایک نظام عقیدہ و عمل ہے. وہ سوچتے ہیں عقیدہ رکھنے کے بعد عمل بھی کرو. اکیلا آمنو کے ذریعے سے یہ کام نہیں بنے گا. اسوہ شبیری جو ہے وہ اس بات پر لوگوں کو لے آیا ہے کہ اب یہ نظام برپا ہو کے رہے گا. ہمارا اور ان کا جھگڑا صرف یہی ہے, یہ کہتے ہیں اسلام کا کوئی نظام نہیں ہے. یہ عبادات کا اتنی اونچی شلواریں, ادھر سے اونچی اور ادھر سے نیچی, اس کا نام اسلام ہے. گلے سے قراتیں نکالنے کا نام اسلام ہے. اچھی صرف نحو کی عبارت پڑھ لینے کا نام اسلام ہے. ناک میں باندھ کرنے کا نام اسلام ہے. ایسے اسلام نہیں ہے. یہ جو اب یزیدیت کے طرح طرح کی کمپلیں پھوٹ رہی ہیں, اب نکل کر بغض آ رہا ہے. آج ہی ایک آدمی کہہ رہا تھا, مولانا وحید الزمان جو ہیں وہ بھی رافضی تھے, جسے سب سے پہلے اہل حدیثوں میں کتابوں کا ترجمہ کیا حدیث کی, اور اس میں جگہ جگہ لکھا ہے, شہزادو کاش ہوتا تو تم سے محبت کا حق ادا کرتا, تم پہ لاکھوں درود و سلام. ہر کتاب میں اسے ناغہ نہیں کیا. پوری بخاری کی شرح اس کی پڑھ جائیں. اب اس کا ترجمہ لینا بھی بند کر دیا لوگوں نے. نیا ترجمہ چھاپا کہ وہ حسین علیہ السلام لکھتا ہے. دارالسلام نے کتاب بخاری کی چھاپی, اس میں سے علیہ السلام ہی نکال دیا. بن باز کی چھپی ہوئی جو میرے پاس بخاری ہے اس میں علیہ السلام پہلے سے ہے, 14 صدیوں سے علیہ السلام ہے. کہتے ہمیں ایک نسخہ بڑا پرانا ملا, اس میں نہیں ہے. ان کو ویسے ہی نسخے ملتے ہیں جیسے عیسائیوں کو مل رہے ہیں کہ پرانے نسخے میں ان کے نبی کا کوئی ذکر نہیں تھا. ہم نے ایک غار میں گئے, انہوں نے بھی ایک بنایا ہوا ہے کہ ہم سمندر میں گئے, جا رہے تھے, اچانک ہماری کشتی ایک غار میں چلی گئی. غار میں گئے تو وہاں مگرمچھ پڑے تھے, مگرمچھ بے حس و حرکت تھے. قریب گئے, دیکھا وہ مگرمچھ نہیں تھے. ان کو ہلایا جلایا, دیکھا تو کہیں سے سلے ہوئے تھے. کھولا تو اس کے اندر بائبل پائی گئی, اس لیے سب سے قدیم نسخہ وہی ہے. مگرمچھوں میں خدا نے حفاظت فرمائی ہے. جب انسان یہ حالت ان کے دیکھیں, اب یہ مخطوطے نکلیں گے, کتابیں نکلیں گی. حافظ محمد زبیر یہ کہتا ہے کہ یہ بخاری میں تھا ہی نہیں کہ حضرت حضور نے فرمایا اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا, تو نے جنت کی طرف بلاتا ہوگا, وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہوں گے. یہ ٹکڑا نہیں تھا, باغی گروہ تک کا تھا. یہ تو بعد میں شامل کیا گیا ہے. بھائی پہلے اپنی بخاری سیٹ میٹ کر لو, پھر ہم بھی حنفیوں کو پیش کر دیں گے کہ اس کو ماننا یہ نہیں ماننا. اب نواسب بخاری بھی نہیں لکھ رہے ہیں. تحقیق صرف اہل بیت پر ہوگی کہتے ہیں, ان کے فضائل کمزور کرنے ہیں. باقی دعویٰ میری طرف یہی دے کر بھیجا گیا آج صبح کے وقت میں کہ ایک بھی گناہ حضرت معاویہ کا یا ان کی ایک بھی غلطی ثابت کر دو, میں تیار ہوں. تو میں نے کہا چلے آئیے حضور, ہم تو چشم برا ہیں, آئیے تو صحیح. مجھے کیا ضرورت ہے ایسی باتیں ثابت کرنے کی؟ آپ ہی یہ کہہ رہے ہیں بے گناہ و بے خطا. اللہ کے رسول تو کچھ اور فرما رہے ہیں, آپ کی مانوں یا رسول خدا کی مانوں؟
یہ کس قدر ہوا چل پڑی ہے، شخصیات کے دامن میں الجھ کر کے آپ نے تحریک حسینی کو برباد کر دیا ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو۔ اس لیے میں نہ سانحہ مانتا ہوں، نہ میں واقعہ مانتا ہوں، نہ میں اس کو حادثہ مانتا ہوں، میں تو امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو ایک تحریک سمجھتا ہوں، ایک نظریہ سمجھتا ہوں، میں تو ان کے اقدام کو اپنے لیے شریعت کی جانب اٹھتا ہوا ایک قدم سمجھتا ہوں، اس کو ایک قیام سمجھتا ہوں، اور اس کو کربلا کی طرح ایک رزم سمجھتا ہوں، ایک میدان سمجھتا ہوں کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ خداوند عالم میری آپ سے دعا ہے کہ ہمیں قیام حسینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تحریک حسینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کی روشنی میں اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کو قرآن کے گرد گھمانے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کو اہل بیت کے گرد گھمانے کی تحریک میری نہیں ہے۔ میں ان کو اس طرح سے ان کے ہر فعل کو قرآن سے ثابت نہیں کروں گا۔ قرآن میں جو لکھا ہے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، جو انہوں نے عمل کیا ہے وہ قرآن میں لکھنے والا جو عمل دماغ کا ان کے ہاں چلا آتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تو قرآن میں یہ آ گیا، یہ کیا جو شیعہ کا تناظر میرا وہ نہیں ہے۔ خدا ہمیں مامون اور محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔